بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں سائلوں اور درخواست گزاروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری شکایت نہایت سنگین نوعیت کی ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور ایک عرصے سے آپ کے بانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں گھس کر میری گھر والی کی عزت کو تار تار کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں نے ظلم کے خلاف فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی جگہ مجھے انصاف نہ ملا۔ ہر کوئی آپ کے بانجے کا سن کر چپ کر ہو جاتا ہے۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً انصاف کے لیے آپ کے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر، ورنہ اس معاملے کو میں منتقم حقیقی کے سپرد کر کے انصاف کا انتظار کروں گا۔ سلطان پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آبدیدہ ہو گئے اور سائل سے کہا کہ تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا، حضور میں کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ پاؤں، مگر دربانوں کی رکاوٹوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آج بھی کسی تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دلا کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی دردناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا، حضور مجھ جیسے غریب کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کو اطلاع دے سکوں۔ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کے حکم دیا، یہ شخص جس وقت بھی آئے فوراً ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طریقے سے کوئی روک ٹوک نہ کی جائے۔ اس ملاقات کے بعد 2 راتیں گزر گئی مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نہ معلوم اس غریب کو کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان نے فی الفور سواری نکالی اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے انہیں بتلایا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے 3 کام کیے۔ نمبر 1، کمرے میں شمع جل رہی تھی، سلطان نے شمع گل کر دی اور خود خنجر نکال کر اس بدکار کا سر اڑا دیا۔ نمبر 2، اس کے بعد شمع روشن کرائی، مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ نمبر 3، پھر اس سائل سے کہا کہ پانی لے کر آؤ۔ سائل جلدی سے پانی لایا تو سلطان نے پانی پی کر سائل سے کہا کہ اب تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، انشاءاللہ کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک جو تم پر ظلم ہوا ہے، خدا کے لیے اس پر مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی رخصت ہونا ہی چاہتا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا، حضور والا، آپ نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے شمع گل کرائی، پھر روشن کرا کر مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے بعد فوراً پانی طلب فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ سلطان نے ٹالنا چاہا مگر جب سائل کا اصرار بڑھا تو سلطان نے کہا کہ شمع گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادا روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کی خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز رکھے، اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بانجا بتا کر تمہیں شاہی تعلقات سے مروب کرا کر اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کرتا رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ محمود غزنوی کے رشتہ داروں کا اس شرمناک اور بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شخص میرا بانجا تو درکنار میرا کوئی دور کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے یہ واقعہ سنایا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں گا اور اس وقت تک مجھ پر پانی اور دانہ حرام ہے۔
اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبق دوش ہو چکا ہوں اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اس کے گھر سے نکل آئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔